السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اس کہانی کے دوسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کپڑے استری کرتی رائمہ نے ایک نظر ساحرہ پر ڈالی، جو کھلے سیدھے بال اور خوبصورت میک اپ کے ساتھ اپنے موبائل میں گم یقیناً کوئی ٹک ٹاک بنا رہی تھی۔ اس نے دنیا جہان سے بے نیاز ساحرہ کو کچھ دیر دیکھا اور پھر زور سے بولی، تمہیں کیا ان سب کاموں کے پیسے ملتے ہیں؟ رائمہ کی آواز سن کر ساحرہ چونکی اور اس نے فون سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کن کاموں کے پیسے؟ میں سمجھی نہیں۔ ویڈیو بنانے میں؟ ساحرہ کو رائمہ کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ ارے یہی جو تم سارا دن ویڈیوز بناتی رہتی ہو، میں نے سنا ہے ٹک ٹاک، اسنیک ویڈیوز اور یوٹیوب پر ان سب کو پیسہ دیتا ہے۔ اچھا؟ ساحرہ نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکا کر رائمہ کو دیکھا۔ میں یہ سب کام پیسے کے لیے نہیں کر رہی، میرا تو یہ صرف ٹائم پاس ہے جو اب جنون میں ڈھل رہا ہے، اور اب تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ دن تک کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ نہ کی تو میرا سانس رک جائے گا۔ بس یہ سمجھ لیں شہرت کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے، سستی شہرت کا سستا نشہ۔ رائمہ بڑبڑائی۔ آواز ساحرہ تک نہ پہنچ سکی، ورنہ فوراً اپنا حساب چکتا کر دینے کی عادی تھی۔ آ جائیں میرے ساتھ، ایک ویڈیو بنائیں۔ اس نے رائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہا۔ رائمہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نہیں بھائی، مجھے تو تم ان کاموں سے معاف ہی کرو۔ تم تو ایک آزاد عورت ہو، نہ شوہر کی فکر، نہ سسرال کی ٹینشن۔ تو یہاں ہے، ایک ویڈیو کسی کی نظر میں آ گئی تو سب سے پہلے تمہاری ماں نے ہی بیٹے سے کہنا ہے اسے گھر سے چلتا کرو۔ ہمیں بدنام کر رہی ہے۔ تم خوش نصیب ہو، اپنی زندگی میں رہتی ہو، اپنی مرضی سب کر سکتی ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ اپنی بات ختم کر کے رائمہ نے قریب رکھے استری شدہ کپڑے اٹھائے اور کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے الفاظ نے ایک پل کو ساحرہ کو اپنی جگہ ثابت کر دیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا رائمہ جو کچھ کہہ کر گئی ہے وہ اس کی تعریف تھی یا طنز، مگر جلد ہی اس نے رائمہ کی تمام باتوں کو بھلا دیا۔ وہ زیادہ وقت ایسی باتیں اپنے دل میں نہ رکھتی تھی، اس لیے سر جھٹکتی موبائل کا کیمرہ آن کر کے وہ ٹیرس کی جانب آئی، جہاں علیزہ اور یزدان کوئی گیم کھیل رہے تھے۔ وہ ان دونوں کی موج مستی کرتی ویڈیو بنا کر اس نے ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی۔ آج اتوار تھا۔ وہ اور علیزہ خوب اچھا سا تیار ہو کر دو دریا پہنچی۔ یہاں ایک ہوٹل کا برنچ اسے بہت پسند تھا۔ یہاں وہ یاسر اور منتہا بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ اکثر آیا کرتے تھے۔ اس وقت یاسر کی یاد اس کے دل میں کھوٹ سی اٹھی، جسے دباتی ہوئی وہ گاڑی سے باہر نکلی اور موبائل کا کیمرہ آن کرتے علیزہ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ اس جگہ بیٹھتی جہاں سے سمندر دکھائی دیتا۔ اب بھی علیزہ کو ساتھ لیے وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر پہنچ گئی۔ تم کیا کھاؤ گی؟ بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے چاروں طرف موجود میز پر نظر ڈالی، جہاں رنگا رنگ ناشتہ اور کھانا موجود تھا۔ آپ اپنا کھانا لے آئیں، میں اپنی مرضی سے لے لوں گی۔ پلیٹ اٹھاتی علیزہ نے ماں کی جانب دیکھا، جو اپنی پلیٹ تھامے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ساحرہ میز کی ویڈیو بناتی ہوئی جاری تھی اور ہاتھ میں پلیٹ تھی۔ بالکل سامنے سے اسے علیزہ کے ساتھ یاسر کھڑا نظر آیا۔ اس کے پہلو میں اس کی محبوب بیوی کھڑی تھی۔ ساحرہ نے اپنے فون کا کیمرہ آف کیا اور تیزی سے علیزہ کی جانب بڑھی، جس کے ہاتھ میں موجود پلیٹ ابھی تک خالی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم نے کچھ لیا نہیں؟ یاسر کو نظر انداز کرتی علیزہ نے پوچھا۔ میں ایپل پائی تلاش کر رہی ہوں اور ایپل جوس۔ باپ کی جانب دیکھے بنا علیزہ ایک قدم آگے بڑھی، جبکہ یاسر ان دونوں کے سامنے آیا۔ تم کچھ بھی کر لو، میری بیٹی تو میری ہی رہے گی، تم اس کی ولدیت نہیں بدل سکتی۔ میں نے کب کہا یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، یا میں اس کی ولدیت بدلنے لگی ہوں؟ اپنی ازلی خود اعتمادی کے ساتھ ساحرہ نے یاسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری ایک بات یاد رکھنا، اولاد پیدا کرنا ہی مرد کا کام نہیں، اس کی دیگر ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے، اور اپنی تمام ذمہ داریاں ایسے طریقے سے نبھانے والا ہی باپ کہلاتا ہے۔ علیزہ کا ہاتھ تھامے اپنی اونچی ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ یاسر سے دور ہوتی گئی۔ اس کو بے نیازی سے جاتا دیکھ کر یاسر سوچ رہا تھا کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ ہادیہ کی جلی بھنی آواز ٹکرائی، بڑی بے فکر عورت ہے بھائی، مجال ہے جو شوہر کے چھوڑ جانے کا ہلکا سا دکھ بھی چہرے پر کہیں نظر آتا ہو۔ اس پر تیاری دیکھو، ہر وقت چھمچ چلو بنی پھرتی ہے۔ ساحرہ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خود اعتماد دیکھ کر یاسر کے اندر بھی ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ اب ہادیہ کی بات نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ بیتے 8 سالوں میں ایک بار بھی ساحرہ اسے روتی دھوتی دکھائی نہ دی، بلکہ جب علیزہ سے ملنے وہ ساحرہ کے گھر گیا، ساحرہ ہمیشہ یوں ہی خوش باش نظر آئی، جیسے یاسر کی دوسری شادی سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو، یاسر کی نظر اندازی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو، اور یہ بات یاسر کے لیے باعث اذیت تھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو عورت کو جھکانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ساحرہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنی زندگی خود جینے کی قائل ہوتی ہے۔
جن کی آنا انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ تھی جو دوسری شادی کے بعد اس کے لیے یاسر کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا تھا، اور یہی بات یاسر کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر رکھا اپنا فون اٹھایا جس کی اسکرین پر ساحرہ کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ وہ کتنی دیر اس تصویر کو دیکھتا رہا، جانے وہ واقعی بہت خوبصورت تھی یا احساس محبت نے اس حسن کو دو-آچھا کر دیا تھا۔ مگر یہ سچ تھا، ساحرہ کے حسن کی سحر انگیزی نے اسے اپنے جال میں جکڑ لیا تھا۔ شاید وہ ساحرہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ چونکا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، محبت؟ اس نے ایک نظر پھر ساحرہ کی تصویر پر ڈالی اور تلخی سے مسکرایا۔ محبت، وہ بھی ایک شادی شدہ عورت سے؟ اگر کسی کو اس محبت کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جائے گی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ دنیا تو مجھے سنسار کر دے گی اور لفظوں کی مار مارے گی۔ میرے ساتھ ساتھ ساحرہ کو بھی اذیت دے گی اور اس کے کردار کو داغ لگ جائے گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لے کر فون کی اسکرین آف کر دی۔ ساحرہ کی تصویر اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی، لیکن اسے اپنے کمرے کی تنہائی میں ساحرہ کی موجودگی کا احساس بے چین کرتا رہا۔ وہ ساحرہ سے محبت کرنے لگا تھا، بے لوث اور بے غرض، جس میں کچھ پانے کا احساس نہ تھا۔ ساحرہ شادی شدہ تھی، ایک بچی کی ماں تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس وہ ساحرہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے ہنستی مسکراتی ساحرہ اچھی لگتی تھی۔ یہ اچھا لگنا کب محبت میں تبدیل ہوا، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ ساحرہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے میز پر رکھے سرخ تازہ گلاب کا خوبصورت گلدستہ دیکھ کر ٹھٹکی۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جیسے سانس کے ذریعے اپنے اندر اتارتی وہ میز کی جانب بڑھی اور گلدستہ اٹھایا تو نگاہ اس پر لگے کارڈ پر پڑی، جہاں خوبصورت لکھائی میں سالگرہ مبارک لکھا تھا۔ وہ چونکی، کون تھا جو جانتا تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے؟ بکے واپس میز پر رکھ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ اگلے ہی پل علی نواز اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ کہاں سے آئے؟ ساحرہ نے بکے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ تو بہلاج بھائی رکھ کر گئے ہیں آپ کے لیے۔ اچھا، ساحرہ نے مختصراً کہا اور دیوار کے اس پار دیکھا جہاں بہلاج کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے علی نواز سے کہا، جانے کا اشارہ کیا اور آنکھیں مونتے ہوئے ماضی کی وادیوں میں اتر گئی۔ شادی کے بعد اس کی پہلی سالگرہ تھی، جو وہ شادی سے پہلے بڑی دھوم دھام سے منایا کرتی تھی۔ اس کے دونوں بھائی اسے قیمتی تحائف دیا کرتے تھے۔ گھر میں کھانا اس کی پسند کا پکتا۔ پھر بھی رات اپنی فیملی کے ساتھ وہ اپنے پسندیدہ کیفے میں ڈنر کے لیے جایا کرتی تھی۔ راستے میں بیتے دنوں کو یاد کرتی ساحرہ مسکراتے ہوئے تیار ہوئی۔ اس نے یاسر کی پسند کا سوٹ پہنا اور اچھا سا میک اپ کر کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ آج کے دن وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا یاسر کو یہ دن یاد ہوگا۔ وہ یقیناً اس کے لیے کوئی تحفہ اور کیک لے کر آئے گا۔ اسی انتظار میں رات کے 8 بج گئے مگر یاسر نہ آیا۔ اس کی شادی کو تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے اور ان 3 ماہ میں یاسر ہمیشہ رات 8 بجے سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا، اور آج تو اس نے کچھ پکایا بھی نہ تھا، اس یقین کے ساتھ کہ آج وہ ڈنر باہر کریں گے۔ یہی سوچتی ساحرہ نے یاسر کا نمبر ملایا تو دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اب ساحرہ پریشان ہوئی اور سیڑھیاں اتر کر اپنی جٹھانی کے پورشن کی جانب آئی تاکہ ان سے یاسر کے متعلق بات کر سکے، مگر نیچے اندھیرا تھا۔ جب اسلم بھائی کا ٹرانسفر پنڈی ہو گیا تھا، منتہا بھابھی زیادہ تر اپنے میکے ہی رہتی تھیں جہاں ان کی امی تنہا ہوتی ہیں، کیونکہ منتہا کا ایک ہی بھائی تھا جو کئی عرصے سے امریکہ میں تھا۔ شاید آج بھی وہ اپنی امی کی طرف گئی تھیں۔ یہی سوچتی ساحرہ اوپر جانے کے لیے واپس پلٹی ہی تھی کہ باہر سے یاسر کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی گیٹ کی جھلی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا اور دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ منتہا بھابھی یاسر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھیں۔ سب سے چھوٹا عبدالہادی ان کی گود میں تھا، دوسرے دونوں بچے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ گیٹ کھلتے ہی یاسر گاڑی اندر لے آیا، وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ جب بھابھی گاڑی سے باہر نکلی، ان کے ہاتھ میں ایک عدد KFC کا چکن باکس تھا۔ ساحرہ کو دیکھتے ہی وہ زور سے ہنستے ہوئے بولی، تم نے آج کہیں جانا تھا کیا؟ مجھے تو یاسر نے بتایا ہی نہیں، ورنہ ہم نہ جاتے۔ بھابھی کی بات سن کر یاسر بھی مسکرایا اور ساحرہ کی جانب دیکھ کر بولا، تم کہیں جا رہی ہو یا آئی ہو؟ یاسر کے الفاظ سن کر ساحرہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا دل یکدم ہی بجھ گیا تھا۔ شایان بھائی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے آج ہم ڈنر ان کے ساتھ کریں، مگر آپ گھر ہی لیٹ آئے تو بس اب رہنے دیں۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی جب اسے اپنے پیچھے منتہا بھابھی کی آواز سنائی دی، ارے گھر تو یہ 7 بجے ہی آ گیا تھا، مگر بچوں کی ضد تھی کہ باہر سے کچھ کھاتے ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا آرڈر کر دیتی ہوں، لیکن جب یاسر آ گیا تو بچے نہ مانے، اس لیے ہم اس کے ساتھ KFC ہی چلے گئے۔ اپنا کھانا تو میں پکا کر گئی تھی کیونکہ میں تو باہر کا کھانا نہیں کھاتی۔
یہ کہہ کر عبدالہادی کو گود میں اٹھائے بھابھی اندر چلی گئیں۔ یاسر اس کے پیچھے ہی اوپر آ گیا، جسے اس طرح خالی ہاتھ دیکھ کر ساحرہ کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اسے یاد تھا کہ اس کے گھر والوں نے یہ دن بہت اہتمام سے منایا کرتے تھے۔ ایسے میں یاسر کا اسے نظر انداز کرنا بالکل اچھا نہ لگا، مگر وہ چاہ کر بھی اسے جتا نہ سکی۔ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یاسر کو اس کی سالگرہ کے دن کا پتہ نہ تھا، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی سبین بھابھی نے یاسر کے سامنے ہی اس سے سالگرہ کے دن کے پروگرام کا پوچھا تھا، اور وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے یاسر کی آواز سنائی دی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم جلدی سے کھانا لگا دو۔ ساحرہ ایک دم چونکی۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ اب یاسر سے کیا کہے، جبکہ وہ نیچے ہی بتا چکی تھی کہ آج بھائی نے دعوت پر بلائے تھا۔ اس لیے اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد شرمندہ لہجے میں بولا، آج تو شایان بھائی اور بھابھی نے ڈنر پر بلایا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں پکایا۔ آج 3 ماہ ہو گئے اور تمہارا یہ تماشا ہی ختم نہیں ہوتا۔ جب گھر آؤ خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد تمہیں دعوت پر بلا لیتا ہے، اور اب ختم کرو یہ سب۔ ان سب لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں اپنا گھر بھی بسانا ہے۔ تلخی سے کہتا یاسر واش روم میں بند ہو گیا۔ ساحرہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی وہ کچن میں آئی اور جلدی سے فریج سے آٹا نکال کر توے پر روٹی ڈال کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ فریزر میں کل کا سالن رکھا تھا، جسے گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا، جبکہ اس کی اپنی بھوک یکسر ختم ہو چکی تھی۔ اپنی بے قدری کے احساس نے اسے گوڈے گوڈے شرمندگی میں دھکیل دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ یاسر کے ساتھ اس گھر میں رہی، منتہا بھابھی نے انہیں ایک پل بھی سکون کا نہ لینے دیا۔ یہاں تک کہ علیزہ کی پیدائش کا دن وہ میٹرنٹی ہوم میں اپنے بھائی کے ساتھ گئی، کیونکہ اس دن بھی یاسر منتہا بھابھی کے ساتھ ان کے بچوں کی کاپیاں اور یونیفارم خریدنے گیا تھا، اور اسے گھر واپس آنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جس کے سبب ساحرہ کو اپنی طبیعت خراب ہونے پر سبین بھابھی کو فون کرنا پڑا، جو بروقت پہنچ گئیں اور شایان بھائی کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئیں۔ یاسر کے آنے سے پہلے ہی علیزہ اس دنیا میں آ چکی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے آفس کے دروازے پر دستک دی، تو اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کیں اور جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ علی نواز دروازے میں کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بہلاج بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بھیج دو۔ جواب دے کر اس نے اپنے سامنے رکھی فائل اٹھا لی اور یوں اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر بہلاج اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ آفس کے دیگر لوگ بھی تھے۔ بہلاج کے ہاتھ میں کیک کا ڈبہ تھا، ساحرہ کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ہیپی برتھ ڈے میڈم، سب کی مشترکہ آواز نے اسے حیران کر دیا، مارے خوشی کے وہ بول ہی نہ پائی۔ یقیناً آج کا دن چونکا دینے والا تھا۔ کیک کاٹتے ہوئے بہلاج نے ٹک ٹاک کے لیے اس کی ویڈیو بھی بنائی، جسے گھر آنے سے پہلے ساحرہ نے اپلوڈ بھی کر دی تھی۔ علی نواز نے اپنا فون آن کر کے پہلے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، جس کی وجہ اس کی بیوی رانی تھی، جسے علی نواز کا ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھنا بالکل پسند نہ تھا۔ رانی کو ٹک ٹاک پر ناچتی گاتی عورتیں شریف اور خاندانی نہیں لگتی تھیں، اور اسی بات پر اس کا ہمیشہ علی نواز سے جھگڑا رہتا تھا۔ اب بھی رانی کی طرف سے اطمینان کر کے وہ کمرے میں آیا، اس لیے اس نے جلدی سے ٹک ٹاک لگا کر میڈم ساحرہ کو سرچ کیا، جو آج کل اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور جیسے ہی وقت ملتا وہ ساحرہ کی ویڈیو نکالتا اور اسے اسکرین پر دیکھ کر خوش ہوتا۔ جانے اس طرح کی کس جذبے کی تسکین ہوتی تھی، جبکہ ساحرہ کے سامنے وہ ایک مہذب اور دبو سا مرد نظر آتا۔ ساحرہ کے پیٹھ پیچھے اس کے اندر کا شیطان پوری طرح سے انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا۔ اس وقت بھی ساحرہ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خباثت جھلک رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بار بار اسکرین کو ہاتھ لگا کر چھو بھی رہا تھا۔ اور اسی لمحے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولتی رانی کمرے میں داخل ہوئی۔ علی نواز نے گھبرا کر اپنا موبائل آف کر دیا۔ اس وقت تک رانی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ وہ علی نواز کو دیکھ کر غصے سے بولی، تم پھر کسی گندی عورت کو اسکرین پر ناچتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ علی نواز نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی بیوی پر ڈالی۔ بکھرے بال، چہرے پر جا بجا نشانات، اس کے تصور میں ایک بار پھر چھم کر کے میڈم ساحرہ کا وجود آیا، صاف ستھری نکسک سے تیار میڈم، جس کا رانی سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس تصور کے ساتھ ہی علی نواز کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بیزاریت در آئی۔ اللہ کا واسطہ ہے رانی، جب میرے پاس آیا کرو تو کم از کم اپنا منہ دھو لیا کرو۔ اب ذرا دیکھو کیسی عجیب سی شکل لگ رہی ہے تمہاری، اس پر کپڑے دیکھو، اپنے کچھ تو خیال کیا کرو۔ صبح کا گیا تھکا ہارا مرد شام کو گھر آئے تو اسے سجی سوری عورت ہی بیوی کے روپ میں اچھی لگتی ہے۔ علی نواز کی بات سن کر رانی نے حیرت سے اسے دیکھا اور تنک کر بولی، ارے واہ، باتیں تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے مجھے ماہانہ لاکھوں روپے خرچہ دیتے ہو، جس میں پارلر کا میک اپ، کپڑوں کا خرچ الگ سے ہوتا ہے۔ نکلتے تو تمہاری جیب سے 50 روپے نہیں، رو پیٹ کر گھر کی دال روٹی پوری کرتے ہو، اور باتیں ایسے کرتے ہو جیسے کسی بنگلے میں رہنے والا کوئی صاحب، جسے اپنی بیگم سجی سوری چاہیے۔
2 منٹ میں رانی نے اسے آئینہ دکھایا۔ اپنا خیال ہر عورت رکھتی ہے، تمہیں بھی چاہیے، تم بھی تھوڑا بہت دیتا ہوں، اس میں اپنی ذات پر بھی خرچ کیا کرو۔ کون سا تھوڑا بہت؟ کمر پر ہاتھ رکھتی رانی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یاد کرو ذرا آخری بار تم نے مجھے کب اور کتنے پیسے دیے تھے؟ یاد آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ گھر میں جو کچھ پکتا ہے وہ تم خرید کر لاتے ہو، بچوں کی فیس تم جمع کرواتے ہو، ان کی ضروریات تم خود پوری کرتے ہو، بقول تمہارے۔ مجھے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا ملتا ہے یہی کافی ہے میری ذاتی خرچ کے لیے، 1 ٹکا کبھی تم نے مجھے نہیں دیا۔ سال میں کبھی ایک جوڑا بنا کر نہیں دیتے، اپنی ذاتی اخراجات میں سلائی کر کے پورا کرتی ہوں، ایسے میں تمہیں یہ بات کرتے شرم آنی چاہیے۔ جب تم گھر آؤ تو میں تمہیں سجی سوری نظر آؤں، سارا دن سلائی اور پھر گھر کے کام مجھے فرصت نہیں لینے دیتے، اور نہ میں میک اپ خریدنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ پارلر آج تک گئی نہیں، غصے سے بولتی رانی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ علی نواز نے ایک نظر اس کی پیٹھ پر ڈالی اور ہاتھ میں موبائل تھامے اپنے بیڈ سے اٹھ گیا۔ رانی نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اور وہ خاموشی سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا تاکہ چھت پر جا کر سکون سے اپنی تفریح جاری رکھ سکے۔